الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 اور آیت نمبر 156 جو اگلے پیج پر ہے انشاءاللہ۔ تو تلاوت کرتے ہیں، اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا، بے شک وہ جو مڑ گئے یا پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم التقل جمعان، یوم اس دن، تقل لڑی، الجمعان دو فوجیں، جس دن لڑی دو فوجیں، اس دن جو لوگ مڑ گئے، پیچھے ہٹ گئے، پھر گئے۔ انما استزلهم الشیطان، بے شک لغزش دی ان کو شیطان نے، لغزش دی ان کو شیطان نے، ببعض بعض ما جو کسبو کمایا انہوں نے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا اللہ معاف کیا اللہ نے، عنہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ، غفور حلیم بخشنے والا، نرم ہے، بردبار ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہی جنگ احد کا کانسیپٹ کے بارے میں ہے، جنگ احد کے بارے میں ہے اس میں، کہ وہ لوگ جو مڑ گئے، یعنی جنگ احد میں جو پھر گئے، بھاگنے لگے، اس دن جس دن دو فوجیں لڑی، یعنی ایک مسلمانوں کی فوج اور ایک مشرکین کی فوج جب آپس میں لڑی، تو اس دن جو لوگ پھر گئے، بھاگنے لگے مسلمانوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شیطان نے ان کو لغزش دی۔ یعنی اب مسلمانوں میں بھی بعض اوقات مخلص مسلمان بھی جو ہے، ان سے چھوٹی بڑی گناہ اس طرح سرزد ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ شیطان جو لغزش دیتا ہے، اور انسان تو پھر انسان ہے، اس کے وہ تو بس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے معاف کیا ان کو۔ وہ تو اب یہ ہم پڑھتے ہیں کہ جنگ احد میں کس طرح، تو جنگ احد میں جس طرح مسلمانوں کا ایک گناہ تو یہ ہوا، جو تیر انداز جو تھے، جو مخلص مسلمان تھے، اس میں سے جو تیر اندازوں کو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید سے بٹھایا تھا کہ ادھر سے ہلنا نہیں ہے جب تک میں اجازت نہ دے دوں، یہاں تک کہ جب جو مشرکینوں کی لاشیں پڑی ہیں ان کو پرندے نوچنا شروع کر دے، تب بھی تم لوگوں نے نہیں ہٹنا۔ لیکن وہ جب کافر لوگ بھاگنے لگے میدان سے، اور غنیمت کا مال جو ہے لوگ سمیٹنے لگے جو نیچے والے تھے، تو انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ادھر بیٹھے رہیں اور انتظار کریں، وہ نیچے سے وہ اس جگہ سے ہٹ گئے اور نیچے چلے گئے غنیمت کا مال سمیٹنے۔ تو ایک گناہ تو یہ ہو گیا۔ اب گناہ پہ گناہ یہ ہو گیا کہ مزید شیطان جو ہے وہ مسلمانوں کو پھر مزید گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ کس طرح کہ وہ تو ادھر ایک گناہ تو ان سے یہ ہو گیا کہ نیچے آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی عدولی کر دی، وہ یعنی حکم کی نافرمانی کر دی، تو وہ نیچے آ گئے غنیمت کا مال سمیٹنے۔ دوسری یہ کہ جب کافروں نے حملہ کر دیا تو بجائے ان کا مقابلہ کرنے کے وہ میدان سے بھاگنے لگے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت کی افواہ سن کے تو بھاگنے لگے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ لیکن چونکہ مسلمان تھے، اللہ کی مہربانی تھی ان پر، مخلص مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رحم کیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آواز دی اور اس کو اب پیچھے سے بلایا کہ اب محمد اللہ کا رسول ادھر موجود ہے،
اس طرف آؤ، تو سارے یک کے بعد دیگرے سارے ادھر جمع ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گرد جو ہے جمع ہو گئے، اور کافروں کا ایسا مقابلہ کیا کہ سارے بھاگنے پر مجبور ہو گئے دوبارہ، اور یہی نہیں کہ صرف میدان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، بلکہ دور تک جا کر ان کا پیچھا کیا کہ دوبارہ ان کو واپس آنے کی ہمت نہ ہو، اور واقعی دوبارہ آنے کی ہمت نہ ہوئی ان کو، ورنہ اتنے زخمی اور غمگین مسلمان جو تھے دل سے جو ہے حوصلہ ہار بیٹھے تھے، لیکن جب ان کا مقابلہ ایسے کیا، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسے رحمت اور ایسی امن ڈال دیا کہ ایسے مقابلہ کیا کہ ان کو جس کا صفہ سالار خالد بن ولید جیسے بہادر بندہ ہو صفہ سالار، تو ان کو جو ہے بھگا دیا، مجبور کر دیا فرار ہونے پر۔ خالد بن ولید تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت تو نہیں وہ، لیکن جب مسلمان ہوئے تھے تو کوئی جگہ ایسے نہیں، کوئی جہاد، کوئی لڑائی ایسی نہیں جس سے وہ بھاگ نکلے ہوں۔ تو یہ ہے کہ اس کو بھی اس وقت جب وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے تو ایسے بہادر لوگوں کو بھگانے پر مجبور کر دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی جو مسلمانوں کے دل میں اتنا حوصلہ پیدا کیا تھا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ بے شک ان سے جو گناہ بھی ہوا تو اللہ نے تحقیق کنفرم، یعنی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب کسی کو ان کو ملامت کرنے کی، تانے دینے کی حق نہیں پہنچتا۔ اللہ بہت مہربان ہے، بردبار ہے اپنے بندوں پر۔ اگلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، نہ تم ہو، کالذین، جیسے کہ وہ لوگ، کفرو، جو کافر ہے، وقالو، اور کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اخوان بھائی، ہم ان کے، اذ جب، ضربو، نکل پڑو یا سیر کرو، فی الارض، زمین میں، او کانو، یا ہو تم، غزن، جہاد میں، لو کانو، اگر ہوتے، عندنا، پاس ہمارے، عندہ، پاس، نہ ہمارے، ما ماتو، نہ موت آتی، وما قتلوا، اور نہ تم مارے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ ڈال دے اللہ، ذالک، اس سے، یعنی ان باتوں سے، حسرتاً، حسرت، ارمان، خواہش، فی، میں، قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، یحیی، پیدا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما، جو تم تعملون، عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم لوگ ایسے نہ ہو جس طرح کافر لوگ ہیں۔ یعنی کیا تھا کہ جب جنگ احد لڑی گئی اس کے بعد چونکہ مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا، تو جو منافقین تھے وہ زیادہ تر مخلص مسلمانوں کو کہتے تھے کہ کیوں تم لڑنے کے لیے شہر سے، مدینہ سے باہر نکلے، اور جب تم جہاد میں کیوں گئے ہو، اگر نہ جاتے تو تمہارے یہ بھائی بیٹے نہ قتل ہوتے اور نہ مارے جاتے، نہ ان کو موت آتی، اگر ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو۔ یہ عبداللہ بن ابی اور ان کے جو ہمراہ لوگ تھے وہ اس طرح کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائیوں کا نام اس لیے دیا ہے، لِإِخْوَانِهِمْ، یہ بھائیوں کا نام اس لیے دیا ہے کہ چونکہ منافقین بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو اس لیے مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ منافقین زیادہ تر انصار میں سے تھے، انصار کے قبیلے آپس میں جو تھے تو اس میں سے تھے، اس لیے ان کے بھائی کہے جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے لیے اس طرح ہی پچھلی آیت میں یوز کیا تھا کہ ہم نہ مارے جاتے
جنگ احد کے دوران جو انہوں نے کہا تھا منافقین نے کہ اگر ہم نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری موت جہاں لکھی ہے ادھر تم نے پہنچنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اے مسلمانوں تم ایسے نہ ہو جس طرح کافر لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ جو منافقین کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کہ نہ نکلتے زمین پہ یعنی لڑائی کے لیے اور نہ ہوتے جہاد میں، اور ہمارے پاس ہوتے تو موت نہ آتی اور نہ ہی مارے جاتے، تاکہ اس بات سے ان کے دلوں میں حسرت پیدا ہو جائے. منافقین کا یہ خیال تھا کہ ان کے دلوں میں اس بات سے حسرت پیدا ہو جائے گی کہ ہم کیوں نکلے اور آئندہ نہیں نکلیں گے، اس طرح لڑائی کے لیے دلیری نہیں دکھائیں گے. لیکن اللہ موت دینے والا ہے اور زندگی دینے والا ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں بہادری، حوصلہ اور اپنی مہربانی، اپنی رحمت ڈال دی، جس کی وجہ سے ان کی دلیری کبھی کم نہیں ہوئی. آخر تک لڑتے رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنی فتوحات انہوں نے حاصل کی، کہاں کہاں تک، ایک عرب سے کہاں کہاں تک پھیل گئے مسلمان. کس وجہ سے؟ اللہ کی مہربانی سے. اللہ نے ان کو حوصلہ دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے جو عمل تم لوگ کرتے ہو سب کچھ میں دیکھتا ہوں، سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اگلی آیت میں ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مارے جاتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی میں سبیل راہ، اللہ کی راہ میں، او متتم یا مر جاتے، لمغفرتن البتہ بخشش ملتی، من اللہ مغفرتم من اللہ، من سے اللہ کی طرف سے بخشش مل جاتی، ورحمتن اور رحمت، خیر بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون تم جمع کرتے ہو، وہ جو جمع کرتے ہو. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو تم جمع کرتے ہو، ساری عمر جمع کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں تمہیں شہادت کی موت ملے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں تم مر بھی جاؤ، اول تو یہ بات ہے کہ موت جہاں لکھی ہو، یہ جو کہتے تھے منافق کہ نہ نکلو، نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، تو موت تو اللہ نے دینی ہے جہاں بھی ہو. اگر وہ نہ بھی نکلتے تو جس جو وقت لکھا تھا ادھر ہی وہ وقت پر، اسی وقت پر ہی مرنا تھا. وہ ایک وقت مقررہ اللہ نے سب کا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو خوش قسمتی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں چلا جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ اسی جنگ احد میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اسی کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ساری عمر جہاد میں لگایا، اور ساری عمر اتنے جہاد میں اتنے زخم لگے ہیں تیروں اور نیزوں اور تلواروں کے کہ جسم پر بالش جگہ صاف نہیں ہے زخموں کے نشان سے. لیکن موت آئی ہے تو گھر میں چارپائی پر، یعنی ساری عمر وہ شہادت کی موت کے لیے بہت آرزو رکھتے تھے، لیکن جب اس کی موت اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی گھر میں، تو اتنی جہادوں کے باوجود، اتنی زخم لگنے کے باوجود کسی جہاد میں ان کی شہادت ان کو نہیں ملی، یعنی ان کو جو ہے اس میں موت نہیں آئی، لیکن اس لیے کہ اللہ نے اس کی موت گھر میں لکھی تھی. تو یہ خالد بن ولید نے خود کہا ہے کہ وفات کے وقت کے اتنی جنگیں میں نے لڑی لیکن موت مجھے گھر میں آئی ہے. تو اس کو دیکھ کے ہی ہر بندے کو کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں، کیونکہ مسلمان ہی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اس کے دل میں بہادری اور حوصلہ ہونا چاہیے اور دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ موت جو لکھی ہو وہ کسی بھی جگہ آ سکتی ہے. وہ یہ نہیں کہ جہاد میں جاؤ گے تو ادھر ہی آئے گی. اگر لکھا ہوگا، موت لکھی ہوگی ادھر تو ادھر آ جائے گی، لیکن نہیں لکھی ہوگی، گھر میں لکھی ہے تو وہ نہیں آنی. اور اگر جہاد میں آ گئی اللہ کے راستے میں تو وہ تو سب سے بہتر ہے. موت تو آنی ہی آنی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، تو اگر اللہ کے راستے میں آ جائے تو البتہ وہ بخشش ہے اور رحمت ہے تمہارے لیے.
اور بہتر ہے اس سب چیزوں سے جو تم زندہ ہو کے زندگی میں جمع کرتے ہو. ساری دنیا کی مال اور دولت جو تم جمع کرو اس سے بہتر ہے شہادت. شہادت کی موت موت نہیں ہوتی. اگر زندگی چاہتے ہو تو شہادت کی موت مرو. بڑی بات یہ ہے اگر زندگی چاہتے ہو، مطلب یہ کہ شہادت جو ہے، شہید جو ہے وہ مرا نہیں ہوتا. قرآن میں ہی ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو. تو اگر زندگی چاہیے تو شہادت کی موت مرو، شہادت حاصل کرو. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا اللہ کل شین قدیر. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما. یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے. یا اللہ ہماری سختیاں، پریشانیاں اور بیماریاں ختم کر دے. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما. آمین.